توجہ بات شروع کی جائے۔ انتہائی شعراء آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میں آیت پڑھوں گا، آگے انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے۔ نجران کے نصارہ رسول کی بارگاہ میں ہیں، وہ بضد ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ 40 آیتیں پے در پے اتری کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ آیتیں پڑھتے پڑھتے جب انہیں رسالت پہ پسینہ آیا، فوراً آل عمران کی یہ آیت نازل ہو گئی، فَمَنْ حَوْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ہم نے آپ کے پاس جو علم کی صورت میں قرآن بھیجا، اگر یہ ناکام ہو گیا ہے تو ان سے کہہ دو آؤ ہم آواز دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، لیکن تھوڑی سی دعوت فکر ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کہہ دو ادعو ابنانا، یہ نہیں، قرآن سامنے ہے لے آؤ۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے، اللہ کہہ رہا ہے نہ تو ہم بلاتے ہیں۔ پہلے بڑی بات کیا سر سے گزر گئی ہے؟ ہمارے کو سردار صاحب ہے تعجب یا نہیں؟ عقل کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اے اللہ، ایک طرف تو رد کر رہا ہے عیسیٰ کی، کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ عظمت اللہ۔ آج آپ نہیں پڑھوانا ہے مجھے، بہت تھکا ہوا ہوں میں، سفر بھی کیا، مجلس بھی پڑھی ہے، اور بس یہ اندر کا ابال جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا، ورنہ طبعی طور پہ حال پتلا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے سیخاج سورہ زمر کی بالکل آغاز کی 4تھی آیت ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء۔ قرآن لاؤ، کبھی تو کوشش کرو مجھے جھوٹا کرنے کی یار۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، عاصم بخاری علی شاہ، کہ اگر میں نے کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا تو پھر عیسیٰ کو کیوں بناتا؟ ان میں سے کسی کو بناتا جنہیں میں نے خلق کیا۔ میں کہنے چلا ہوں نذیر شاہ آج بھی ایک کتاب میں نہیں ہے سائیں خاج، ممکن ہے کوئی طالب مجھ سے بعد میں پوچھے کہاں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ میرے اندر کی آواز ہے، اور قرین عقل ہے، قرینہ صارفہ ہے، قیاس مع الفارق ہے، سر اٹھانا دیکھنا۔ اللہ کہہ رہے اگر میں کسی کو بیٹا بناتا تو جن کو میں نے خلق کیا ان میں سے کسی کو بناتا، اور یہاں کہہ رہا ہے نہ تو ابنانا، ہم بلائیں اپنے بیٹے۔ اب مباہلے کا آغاز ہو رہا ہے بیٹوں سے، بیٹوں میں پہلے
پہلا حسن ہے، یعنی اگر منہ بولا بناتا تو پھر حسن کو بناتا۔ عیسائیوں سے کہہ سکتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ جب حسن جیسے احسن کو اس نے بیٹا نہیں کہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو پھر عیسیٰ کو وہ اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ جیتے رہو۔ اصل میں یہ ایک ہی حقیقت کی تجلی اور رد تجلی ہے۔ رد عربی والا، اردو والا نہیں، ریفلیکشن، وہ تو سمجھتے ہو نا، بس وہی عربی میں رد ہے، یعنی ایک چیز کا عکس پڑا دیوار پہ، پھر وہ واپس اس نے ریفلیکٹ کیا، میری طرف آیا، یہ بھی اسی تجلی کا عکس ہے جو دیوار پہ پڑا۔ اب نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لو، سورج نکلا ملک اور ہم نے ایک آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر بھی نظر آ رہا ہے، ہم نے اس آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا، پہلے بڑھ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ یعنی سورج وہاں ہے، یہاں عکس ہے، اب جو اس کے سامنے رکھا اس کا عکس ہے یہ بھی سورج کا عکس، صرف ذریعے دو ہو گئے ہیں، ایک میں بلا فصل چمک رہا ہے، اور دوسرے میں بالواسطہ چمک رہا ہے۔ تو بس میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید کا سورج علی میں چمکتا ہے بلا فاصل، ساگنا عباس میں چمکتا ہے بالواسطہ، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہے وہ بھی توحید کی تجلی ہے، عباس بھی توحید کی تجلی، بس علی براہ راست لے رہا ہے، عباس علی سے لے رہا ہے۔ جی اسی لیے ملک اور تم لوگ مجھ سے سنا نہیں کرتے، میں ممبر پہ حسرت ظاہر کرتا ہوں کہ کاش علی کا بیٹا جلدی ظہور کرے، وہ ممبر سجائے، میں اس کے قدموں میں کھڑے ہو کے جو چھپا رکھا ہے وہ تمہیں سناؤں، اور
پھر اپنے شہنشاہ سے کہوں یہ میں نے بتایا، تیری جد تیرا خاندان کیا ہے اب یہ تو بتا۔ جی حسین میں توحید کا سورج سردار صاحب براہ راست چمکتا ہے، علی اکبر میں حسین کے ذریعے چمکتا ہے۔ کبریائی حسن میں براہ راست چمکتا ہے، قاسم میں حسن کے ذریعے چمکتا ہے۔ اب دیکھیں چاہے ذریعے بدلتے رہے، اب جتنے آئینے رکھتے جاؤ، یعنی ہم ایک اسی صحن میں نا سورج کے، یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کسی دن تجربہ کر لینا، 110 زاویے بنتے ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ بے شک تجربہ کر لو، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، کسی دن 110 آئینے منگواؤ، جب سورج سر پہ آئے گا میں زاویے بنا بنا کے دوں گا، ہر ایک میں سورج نظر آئے گا۔ اور دیکھ لینا طارق جاوا، حجم ہر آئینے میں ایک ہوگا، قطر ایک ہوگا، جسامت ایک ہوگی، لمبائی ایک ہوگی، چوڑائی ایک ہوگی، روشنی ایک ہوگی، رنگ ایک ہوگا، بس آئینے بدلتے جائیں گے۔ اسی لیے میں نے تمہارے 3 اماموں کے نام لیے اور ان کی 3 اولادوں کے۔ توحید کی تجلی وہی ہے۔ مثال کے طور پر رسول سے ملک کہا تھا حضرت ابو طالب کے ذریعے کفار مکہ نے کہ اس سے کہو جو مانگے ہم دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دے۔ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کیا جواب دیا تھا تمہارا رسول؟ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی، جیو پچھلے والے والا ٹھیک ہو نا، اگر یہ میری داہنی ہتھیلی پہ سورج رکھ دیں، بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میں اسی کی شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو ملک فر کو 2-3 خمسے اور کرانے پڑ جائیں گے۔ شمس یہ اصطلاحیں ہیں، اعظم بخاری علی شاہ، ہر علم کی الگ الگ اصطلاحیں۔ سونا شمس کہلاتا ہے، چاندی قمر کہلاتی ہے، معدنیات جو ہیں جہاں جواہر ہیرے چھپے ہوئے ہیں وہ شمس کہلاتے ہیں، یہ جو زراعت ہے زمین کی کھیتی باڑی یہ قمر کہلاتی ہے۔ علم شمس کہلاتا ہے، ہنر قمر کہلاتا ہے۔ یہ ایک جو لفظ تیرے رسول نے بولا ہے اس کے پیچھے اللہ جانے حقائق کتنے ہیں، یعنی روئے زمین کی ہر ظاہری باطنی نعمت مجھے دے دیں پھر بھی میں باز نہیں آنے کا، یعنی گویا کائنات کی ساری دولتیں بلا تشبیہ یوں ٹھوکر میں اڑا دی تیرے رسول نے۔ تجلیاں ایک ہیں، سر اٹھا، امیر کائنات کے ہاتھ میں جوتا ہے، اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ اور جگہ ہی نہیں پیوند کی۔ عبداللہ بن عباس آ گیا، فرماتے ہیں ابن عباس ما قیمت ہوا، اور عباس کے بیٹے کیا قیمت ہے اس جوتے کی؟ جی ہم امیر المومنین لیسا لہو قیمت، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، کون خریدے گا، مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ فرمایا دنیا کم حاضی احمن عندی من شس حاضر نار، تیری یہ پوری خدائی میری نظر میں اس جوتے کے تسمے کے برابر نہیں۔
عابد شاہ اپنا محلہ جگا کے رکھنا. اب اس میں ایک بات کو تو ہر کوئی سمجھائے ہاشمی، لیکن جو دوسری بات ہے اس پہ علماء کی بھی نظر نہیں گئی. یہ تو ہر کوئی سمجھ گیا. کاشف کے علی نے کائنات کو جوتے سے بھی حقیر سمجھا. دوسری جز بھی تو دیکھو، علی نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کی قیمت بتائی کہ کائنات سے بھی مہنگی ہے. سمجھ میں آئی میری بات جانی؟ کبریائی کی تجلیاں ہیں یہ سارے. وہ رسول نے کہا، یہ علی نے کہا. یاد کرو تیرا مولا حسن شام کے دربار میں ہے، خراج کے اونٹوں پہ ملک اور اونٹ لد کے آ رہے ہیں. کسی پہ سونا، کسی پہ خاج چاندی، کسی پہ جواہر، کسی پہ موتی، کسی پہ زربفت، کسی پہ حریر، کسی پہ پرنیا، کسی پہ اطلس، کسی کے پہ قمخا. الگ الگ ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. امیر شام نے کہا علی کے بیٹے یہ تیری نظر جو موچی جوتا سی کے آیا تھا حسن کے لیے، مولا نے کہا اٹھا لے. بس اسے بلا تشبیہ پاؤں سے مس کیا، ایک جوتا ایک پاؤں میں پہن کے دیکھا، اتارا، کہا اٹھا لے مال. دربار کے کونے میں ایک حوبدار بیٹھا تھا، اشارے سے اسے بلایا، کہا جوتا تو لے جا. چل رہا ہے نا، کیوں صحیح کہا؟ ایک ہی سلسلہ، ایک ہی بات جا رہی ہے. جو رسول نے کیا وہی علی نے کیا، جو علی نے کیا وہی حسن نے کیا. سر اٹھا، بس فرق واسطہ اور بالواسطہ کا ہے. اسی حسن کا قاسم جنگ لڑنے گیا، انقطع شس اور ناولے ہی جوتے کا تسمہ ٹوٹا، گھوڑے سے اترے، وجعل یصلح شسا نال، اس تسمے کو باندھنا شروع کیا. لوگ حیران ہیں، جنگ میں 9 لاکھ کے سامنے ساری نہیں اٹھا رہا، 13 سال کا بچہ. دل نہیں چاہ رہا تو میں یہی بھی سمیٹ لوں. ادھر والے والوں چاہ رہا ہے دل، یہ کر کیا رہا ہے؟ ایک مہدی سویج نے ایک جملہ لکھا ہے، مل جائے تو ہاتھ چوموں. وہ کہتے بتا رہا ہے حسن کا بیٹا کہ انی لا اساویکم مو کسرتکم شسا ھذا النال، چاہے تم 9 لاکھ ہو میری نظر میں جوتے کے تسمے کے برابر نہیں ہو.
قاسم میں حسن جھلکتا ہے یا نہیں؟ قاسم میں علی جھلکتا ہے یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر گئی نا بات ہے؟ کیوں؟ یہ لفظ میں کر بولنے لگا ہوں، شرح کا وقت ہی نہیں، کبھی کسی مجلس میں اس پہ کم از کم ایک مجلس پوری پڑھنی پڑے گی، بس کہہ کے گزر جاتا ہوں، کوئی سنبھال سکتا ہے تو سنبھال لے۔ کیونکہ حسن کی تجلی امر قاہر کا نام ہے قاسم۔ میں کوشش کر رہا ہوں تمہاری فرمائش پوری کرنے کی۔ ابھی مجلس سے پہلے علی شاہ عاصم بخاری سے بات ہو رہی تھی اوپر،